الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد أعوذ بالله من الشيطان وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمدللہ تمام قسم کی تعریف پرشنسا بزرگی بڑائی اس رب العالمین اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پورے جہان کا پورے برہمان کا بنانے والا رچیتا پالنہار اور رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلے کئی دنوں سے ہم قرآن مجید کی یعنی قرآن کے جو 30واں پارہ ہے یعنی جو 30th پارٹ ہے اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ الحمدللہ جو ہمارا چل رہا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان سوروں میں ان چیپٹرز میں کیا کیا لیسنس رکھے ہیں، کیا کیا اس میں ہمارے لیے گائیڈنس رکھا گیا ہے، کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھنے والے ہیں سورہ عبسہ۔ سورہ عبسہ یہ سورہ نمبر 80 اور اس میں آیت 42 ہے یعنی 42 آیتیں ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عبسہ وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ عبسہ کہتے ہیں ترش رو ہونا، یعنی اگنور کرنا یا منہ موڑنا یا کسی کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا۔ وتولی، اور پھر گیا مطلب پلٹ گیا، اس طرف سے اپنا کنسنٹریشن ہٹا دیا، متوجہ نہیں ہوا، اسے کہا گیا ہے عبسہ وتولی۔ تو ایکچولی یہاں پر یہ واقعہ کیا تھا، یہاں پر یہ ایکچولی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے شان نزول کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کے تعلق سے دیکھیں گے سورہ عبسہ کا جو شان نزول یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے، کس وجہ سے یہاں پر یہ بات کہی گئی اور یہ کس سے کہی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر بات چل رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دراصل ہوا کیا، ایک بار پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کے پاس ایک شخص آیا، ایک پرسن آیا، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم۔ یہ نابینا تھے یعنی بلائنڈ، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے اور غریب تھے اور کوئی مشہور شخص نہیں تھے۔ یہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور اسی وقت اسی دوران کچھ وہ لوگ آئے تھے جو مکہ کے قبیلے کے سردار تھے، یعنی جو سوسائٹی میں سماج میں بڑا مقام اور اونچا مرتبہ رکھتے تھے۔ تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ جو سردار ہے، یہ جو لیڈرز ہے، یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ آئے ہیں، تو میں کام کرتا ہوں کہ میں ان کو اسلام کے بارے میں پہلے بتا دیتا ہوں، تاکہ یہ لوگ اگر ایمان لا لے، ایک اللہ پر ایمان لا لے، تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا اور بہت سارے لوگ ان کو فالو کریں گے اور ان کا اس میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ بس اس نیت سے انہوں نے کیا کیا، جو عبداللہ ابن مکتوم جو کہ ایک بلائنڈ پرسن، ایک نابینا صحابی تھے، ان کو نظر انداز کیا، ان کو چھوڑ کر وہ اس طرف جو ہے آگے بڑھے اور ان سے بات شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور جب آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا تو یہ قرآن کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی، اس کا اوترن ہوا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی آپ سے بات کرنے آیا ہے، جو آدمی آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہے، بھلے سے وہ کوئی مقام اور مرتبہ اور کوئی اسٹیٹس نہیں رکھتا ہے سماج سوسائٹی کی نظر میں، لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے، وہ جاننا چاہتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، تو آپ کا کام تھا کہ آپ ان بڑے سرداروں اور ان لیڈرز کو چھوڑ کر
اس کی طرف متوجہ ہوتے، اس کی طرف کانسنٹریٹ کرتے اور اس کو اپنی بات پہلے بتاتے۔ حالانکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی نیت کوئی بری نہیں تھی اور نہ آپ کسی کو نیچا اور اونچا سمجھتے تھے، بس آپ کا یہ خیال تھا کہ بس یہ بڑے سردار اگر بات مان جائے تو کافی لوگ ان کے فالوور سے وہ ان کی بات مانیں گے اور زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ لوگ برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف آئیں گے، بس اس نیت سے آپ نے یہ کام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بات پسند نہیں آئی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے سوچ میں کوئی بات ہو جس کو ہم بہتر سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہم کو گائیڈ کیا، وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کے پیچھے چلیں، نہ کہ اپنی سوچ پر۔ تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں قرآن نے کہا، یہ انداز بھی آپ دیکھیے، عبس و تولی، اور اس نے ترش روئی کی، یعنی تھوڑا توجہ ہٹائی، کنسنٹریشن ہٹایا اس شخص کی طرف اور منہ پھیر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی آپ سے بات کی ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے، لیکن انداز کیسے ہے؟ ناراضگی والا انداز۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اگر ہم کسی سے ناراض ہو تو ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے، ہم دوسری طرف دیکھ کر بات کرتے ہیں تاکہ ہماری ناراضگی کا اظہار ہو۔ تو یہاں پر جو عربی میں صیغہ جو یوز کیا گیا ہے، جو سینٹنس یہاں پر بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کہا کہ جیسے ناراض ہے کہ اس نے منہ پھیر لیا۔ حالانکہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، آیت قرآن کی ان کے اوپر ہی اتر رہی ہے، لیکن انداز ناراضگی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کہ آپ نے پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، کہ آپ نے جو کام کیا یعنی اس کو اگنور کیا اس شخص کو، اور آپ دوسری طرف ان لیڈرز کی طرف آپ جو ہے کنسنٹریٹ کرنے لگے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پھر آگے کہا ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا ہے، مطلب آپ اس لیے اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ یہ اندھا ہے، بلائنڈ ہے، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، اور تجھے کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا، یعنی تجھے کیا پتا کہ تو اس طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، کانسنٹریٹ نہیں کر رہا ہے اس کی بات پر، ہو سکتا ہے تیری ایک بات اس کو زیادہ اثر کر دے، مطلب وہ طلبگار ہے ہدایت کا، مطلب اس کے اندر جو ہے ایگرنیس ہے اللہ کو جاننے کا، قرآن کو جاننے کا، اسلام کو جاننے کا۔ وہ جو اندھا شخص ہے اس کے پاس ایگرنیس ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، اس میں تڑپ ہے، جبکہ آپ ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو ابھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آگے کہا کہ تجھے کیا پتا، تو دل کی بات تھوڑی جانتا ہے، مطلب جو پہلے جاننا چاہتا ہے اس کو بات بتائی جائے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں، یعنی جو کمنٹیٹرز ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو آدمی دل میں تڑپ رکھتا ہے، جو جاننا چاہتا ہے، جو اس طرف آتا ہے، اس کو بات بتائی جائے، بنسبت اس کے پیچھے وقت ضائع نہ کیا جائے جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کو بھی بتانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 71 ٹائم اگر نہ آتے، شاید میں اسلام میں نہ آتا، اسلام میں داخل نہ ہوتا۔ تو سمجھاتے تو رہنا ہے، لیکن اس سے توجہ نہیں ہٹانا ہے جو جاننا چاہتا ہے، جس کے اندر تڑپ ہے، جس کے اندر طلب ہے۔ تو کہا او یذکر فتنفعہ الذکر، یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے، یعنی جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، گائیڈنس لینے کے لیے آیا ہے، تو اس کو پہلے بتا۔ اگر آپ اس کو پہلے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ نصیحت کو حاصل کر لے، بات کو ایکسپٹ کر لے اور اچھائی کے راستے پر چلنے لگے۔ اما من استغنا، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا، مطلب آپ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو بے پرواہ ہے، جن کا انٹرسٹ نہیں ہے سننے میں، یا وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ حالانکہ پھر میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کر دوں یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ تھی کہ یہ بات مان جائیں گے تو قبیلے کے اور بھی لوگ ان کے پیچھے جو چلنے والے وہی بھی صحیح راستے پہ آ جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا، کہا کہ وہ سننے کو جو تیار نہیں ہے تم اس کو سناتے ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اگر وہ پاک نہیں ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ کوئی ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے ہیں، آپ ان کے اوپر جو ہے ایک گارڈ نہیں ہیں،
کہ وہ آپ ان کو بتائے ہی اور وہ مانے ہی، تب تک آپ ان کو بتاتے رہے، جبکہ یہاں پر یہ بات اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بار آپ نے ان کو بات بتا دی ہے، اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ بات نہ مانے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کوئی بوجھ اور پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے آپ کی بات کیوں نہیں مانی تھی، کیونکہ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے صرف اس کو بات کو پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ کا ذمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، لیکن جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا، یعنی وہ جو صحابی آئے تھے یعنی عبداللہ ابن مکتوم، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، تو اسے بے توجہ کرتا ہے، مطلب وہ ڈر رہا ہے، مطلب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، مطلب تڑپ ہے، بات ماننے کے لیے تیار ہے، مطلب جو بھی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتائیں گے اس آدمی کو یعنی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو، تو وہ سننے کے لیے بھی تیار ہے، قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کا ڈر یعنی اپنے اندر تقوی رکھتا ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ تو قرآن ایک نصیحت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کَلَّا، کَلَّا کا مطلب ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ فیوچر کے لیے یعنی آنے والے کل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس بار یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اگلی بار یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو ہدایت ہے سب کے لیے، چاہے کوئی مقام سوسائٹی میں سماج میں رکھتا ہے، کوئی شخص ہے جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے یا نابینا ہے، یا کوئی سردار ہے بڑا ہے جس کو اونچا مانا جاتا ہے سوسائٹی سماج میں، لیکن کہا قرآن سب کے لیے نصیحت ہے، انہا تذکرہ، یہ سب کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے قبول کرے، مطلب ویلکم ٹو آل، قرآن سب کو ویلکم کرتا ہے، اور ہدایت اللہ کی طرف سے جو آئی ہے، جو قرآن کا اوترن ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ کی زندگی ہے وہ سب کے لیے ہے، سب اس کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، یا کوئی مقام یا سٹیٹس اس سماج سوسائٹی میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، کون سی ذات کی اور دھرم کا ہے، کون ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے، ویلکم ٹو آل، فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں ہیں جس کی عزت کی جاتی ہے، صحیفے کہتے ہیں جہاں پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ اس کا میننگ، اس کی تفسیر میں کومنٹیٹرز نے، مفسرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ یہ جو عزت والا صحیفہ کہا گیا ہے جس میں قرآن لکھا ہوا ہے، اس سے مراد جو ہے وہ بھی ہے جو آسمان میں ہے، جہاں پر پہلے قرآن نازل ہوا اور جس کو لکھ لیا گیا، اور دھیرے دھیرے وہ قرآن وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوترت ہوا 23 سال کے پیریڈ میں، 23 ایئرز کے پیریڈ میں، جب جب کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی، نصیحت کی ضرورت ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا، جبرائیل علیہ السلام جو کہ ایک اینجل ہے، ایک فرشتے ہیں، ان کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچائی جاتی۔ پہلے وہ قرآن سب سے پہلے آسمان میں لکھ جا چکا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے 23 سال کے پیریڈ میں یہ پورا کمپلیٹ کیا گیا، اس کا اوترن ہوا، اور اس کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے اور صحابہ اس کو لکھ لیتے، تو اس سے مراد وہ بھی ہے کہ اس کی عزت ہے اللہ کے نزدیک اور تمام لوگوں کے نزدیک ہونا چاہیے کہ قرآن کی عزت ہے جہاں پر اس کو لکھا گیا ہے۔ دوسرا، اس قرآن کی بھی عزت ہے جو ہم پیپر اور پین سے جو ہم نے لکھا ہے، جو پرنٹ کیا ہے، یہ قرآن کی بھی عزت ہے، اور دنیا کے تمام مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو اس کی عزت نہیں کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اسی طرح قرآن جن کے دلوں میں ہے ان کی بھی عزت ہے اللہ کے یہاں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر بھی جو قرآن کو یاد کرتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ ویسے صحابہ ہے اور ان کے بعد والے دور جن لوگوں نے اس قرآن کو یاد کیا ان سب کی عزت ہے، احترام ہے، اکرام ہے، ریسپیکٹ ہے۔ آگے کہا مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند کیے ہوئے، پاک کیے ہوئے ہیں، بلند کیے ہوئے سے مراد دونوں ہیں۔ کمنٹیٹر نے پھر بات کہی کہ بلند مطلب اوپر جو آسمان میں قرآن لکھا گیا ہے، اونچائی اس سے مراد ہے، یا جو قرآن کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی میں لاتا ہے،
اللہ اس کو بلندی دیتا ہے، اونچائی دیتا ہے، وہ ہر جگہ آگے چمکتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، عزت پاتا ہے، اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک بھی اس کا جو ہے مقام اونچا ہوتا ہے۔ بِأَيْدِ سَفَرَةٍ کہ بِأَيْدِ سَفَرَةٍ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کِرَامٍ بَرَرَةٍ جو معزز اور نیک ہے۔ تو اس تفسیر اس آیت کے بعد علماء کہتے ہیں کہ بہتر بات وہی ہے جو قرآن کی تعلق سے کہا گیا کہ وہ عزت والے مقام یعنی ان صحیفوں میں ہے، تو وہ آسمان میں جو قرآن لکھا گیا ہے یہ اس سے مراد اور اس کی طرف یہ ڈائریکشن کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بات واضح کی گئی کہ فرشتوں سے لکھا گیا ہے، وہ معزز فرشتے اس کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کہ اکرام والے ہیں، عزت والے ہیں، نیک ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اب یہاں پر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت، ایک گائیڈنس کیا گیا، ایک بات بتائی گئی جو مسٹیک آپ سے ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو سماج اور سوسائٹی میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، جیسے عبداللہ ابن مکتوم جو کہ ایک نابینا، ایک بلائنڈ جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے تعلق سے اور ان سرداروں کے تعلق سے بھی جو ہے موازنہ کیا گیا، کمپیئر کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے اور یہ قرآن عزت والا ہے، ریسپیکٹ والا ہے۔ پھر اب یہ ڈسکشن ہونے کے بعد اب یہاں پر سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ یہاں پر مارا جائے انسان، یہ عربوں میں بھی ایک کہاوت تھی، ہلاک ہو جائے، قتل الانسان، تو یہ ایک کہاوت کے طور پر، ایک بد دعا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ان لوگوں سے یہ اشارہ کیا گیا ہے جو کافر ہے، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی بات کو ماننے سے پیچھے ہٹ گئے، یہ ان لوگوں کے تعلق سے کہا جائے کہ انسان مارا جائے، کیسا بدبخت ہے۔ مطلب قرآن کی اتنی باتیں سنتا ہے، ساری نصیحتیں، سارے گائیڈنس اس کے سامنے آتے ہیں، مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ من ای شیء خلق، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ مطلب کیا انسان غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کا کریشن اس دنیا کے اندر کیسے ہوا، کیا وہ اس پر سوچتا نہیں؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک قطرے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے کہ انسان سوچے کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہے، وہ دنیا میں کس طرح سے آتا ہے۔ وہ ایک قطرہ ہوتا ہے، ایک ڈراپ ہوتا ہے، اور اس ڈراپ سے، اس قطرے سے اس کی تخلیق ہوئی، اس کا کریشن ہوا۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اندازہ مقرر کیا گیا، ایک ٹائم سیٹ کیا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں جو بچہ 9 مہینے رہتا ہے تو ایک مقررہ وقت ہے، ایک فکس ٹائم پیریڈ جو اس کے لیے رکھا گیا ہے، اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس کے 2 میننگ بتائے گئے ہیں کمنٹیٹرز نے، یعنی مفسرین نے، کہ اس کے لیے آسان کر دیا راستہ، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ 9 مہینے رہنے کے بعد اس کی جو ساخت، اس کی جو جسامت، اس کا جو سائز جب بڑھ جاتا ہے، پھر وہ ماں کے جو ہے شرمگاہ کے ذریعے سے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں جس مقام سے وہ نکلتا ہے، جو بایولوجی پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس مقام کی، اس پلیس کی جو ہڈیاں ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط اور ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتی ہے کہ اگر آپ اس پر کتنا ہی فورس اپلائی کر دے تو وہ آسانی سے الگ نہیں ہوتی ہیں، وہ ہڈیاں، وہ بونز آسانی سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس پر اگر زیادہ قوت لگائی جائے تو وہ ٹوٹ جائیں گی لیکن الگ نہیں ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا۔ اس پیدائش کے وقت مادر رحم سے، یعنی اس ماں کی کوکھ سے جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی آسانی پیدا کرتا ہے کہ وہ بچہ بالکل اتنی آسانی سے باہر نکل جاتا ہے، جس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ ان امیجنیبل ہے، سوچ کے پرے ہیں، سوچ کے باہر ہے کہ برتھ کے ٹائم جو آسانی سے بچہ اس مقام سے نکلتا ہے، عام حالت میں ان ہڈیوں کا الگ ہونا بہت ہی ناممکن جیسا ہے۔ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی مفسرین نے، کومنٹیٹر نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کیا، مطلب انسان کو گائیڈ کیا۔ قرآن اور بہت سارے اوترن جو ہر زمانے میں ہر نبی کے پاس آئے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام آئے،
وہ گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، سچائی کا راستہ بتایا، برائی کا راستہ بتایا، کیا اچھا ہے بتایا، کیا برا ہے بتایا، کون سے راستے کو آپ کو چوز کرنا ہے، کس میں آپ کے فائدے اور کس میں آپ کے نقصان ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے آسان راستہ بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کو موت دے گا اور پھر وہ اس قبر میں داخل ہوگا جہاں سے اس کی اب نئی زندگی کی ایک شروعات ہوں گی، پھر اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ 3 سٹیجز کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا انسان کو، سوچے، پیدائش کے مرحلے میں ماں کے پیٹ میں وہ رہا، اس کے بعد وہ اس دنیا میں آیا، پھر اللہ نے اس کو راستہ دکھایا، پھر وہ ایک زندگی گزارے گا اچھائی اور برائی کے بیچ، جو اس کی لڑائی، اس کی جنگ ہے جو چل رہی ہے، اس کو ختم ہونے کے بعد اللہ اس کو موت دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر نفس کو مرنا ہے، یہ بات طے ہے، دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجاگر کیا، اس پر لائٹ ڈالی، روشنی ڈالی، لوگوں کو سمجھایا کہ سب کو مرنا ہے، پھر تم کو قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اسے اٹھائے گا، یعنی پھر قیامت، 3rd سٹیج کی بات کی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز، ایک ساؤنڈ آئے گا، فرشتہ اس ساؤنڈ کو نکالے گا، جس سے ساری انسانیت، سارے انسان مر جائیں گے، سارے جانور جتنے بھی زمین پر رہتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب زندہ کیے جائیں گے، یعنی دنیا کا سب سے پہلا انسان جو آیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے سب کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا ہے جس کا اس نے اسے حکم دیا تھا۔ یہاں پر انسانوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو بات اس کو کہی گئی تھی اس نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے ابھی بھی وہ فرائض پورے نہیں کیے، وہ فرائض اور وہ رسپانسبلٹیز، وہ جابز اس نے پورے نہیں کیے، اس کو ادا نہیں کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو گائیڈ کیا تھا، جو گائیڈنس اس کو دیا گیا تھا، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ تو ابھی اس سے بہت دور ہے، پورا بالکل نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات کہی کہ کوئی بھی شخص وہ کام پورا نہیں کرتا جسے اس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ مطلب یہاں پر بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، جو آرڈرز اوپر سے نازل کیے، جو اوترن کیا جن چیزوں کا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا، انسان اس کو پورا کرنے میں خاسر ہے، انکمپلیٹ ہے، پورا نہیں کر پایا۔ اب اس کا حساب اس سے ہونے والا ہے، تو اب اس کو ڈرنا چاہیے کہ جس کام کے ساتھ اس کو بھیجا گیا تھا، جس آرڈر کے ساتھ اس کو بھیجا گیا تھا، وہ اسے نہیں کر پایا، وہ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، کیسے وہ جواب دے گا کہ کیسے اس نے زندگی گزاری، اللہ کو مانا یا نہیں مانا تو پھر اس کے آرڈرز کی کتنی پابندی کی، کتنا اس پر عمل کیا، کتنا اس کو فالو کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات بتا رہا ہے کہ اب انسان سوچے، یہ ساری چیزیں تو بتا دی گئی ہے، اب سوچے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، جو کھانا وہ کھاتا ہے، سبزی، ترکاری ہے یا اور بھی چیزیں جو کھانے کی غذا، فوڈز ہے، جو وہ دنیا میں کھاتا ہے۔ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ بے شک ہم نے پانی برسایا اور خوب برسایا، یعنی اللہ بارش کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں بارش کتنی اہم ہے۔ بارش نہ ہو تو ساری فصلیں ختم ہو جائے، ساری مہنگائی بڑھ جائے، ہر انسان کو کھانے کے لیے نہ ملے، جانوروں کو کھانے کے لیے نہ ملے، تو بارش بڑی اہم چیز ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک عجیب طریقے سے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بیج جو کہ بے جان ہوتا ہے، ایک سیڈ، اس کو زمین میں ہم دفن کرتے ہیں، زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں، پانی برستا ہے اور اس میں سے وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، ایک مضبوط زمین کو۔ اور کس اندازے سے نکالا، جو باٹنی پڑھتے ہیں اس کو جانتے ہیں، بائیولوجی دیکھتے ہیں، وہ خود حیرت زدہ رہتے ہیں کہ ایک بیج، اس کے اندر ایک ریاکشن ہوا، اس کے اندر ایک پروسیس ہوا، ایک تبدیلی آئی، اور وہ اس مضبوط زمین کو پھاڑ کر باہر نکلا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم اس پر سوچتے نہیں ہو کہ ہم نے اس بے جان بیج کو، سیڈ کو کیسے جاندار بنایا، اس میں لائف ڈال دی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، پھر اس بیج میں سے، اس زمین میں سے بہت سارے جو ہے اناج، کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں، گیہوں ہے، جوار ہے، چاول ہے اور دیگر چیزیں ہیں، دالیں ہیں، یہ کیسے اگتی ہے. وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری، یعنی پھل کے کا بھی ڈسکشن کیا ہے اور سبزی کا بھی یہاں پر جو ہے ڈسکشن کیا ہے، ویجیٹیبلز کے بارے میں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، مطلب اور ایسی چیزوں کا یہاں پر ڈسکشن ہے جس کے اندر انسان کے لیے بڑے فائدے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں زیتون کتنا مفید، کتنا بینیفیشیل ہے، جو بہت ساری دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کھجور جو کہ ایک ایسی غذا ہے جو ریگستان یعنی ڈیزرٹ کے ایریے میں آسانی سے جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، جس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پر وہ اگتی ہے، اور اتنی بہترین غذا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اسے کھا لے تو وہ جو ہے اپنا دن بھر کا گزارا کر سکتا ہے. وَحَدَائِقَ غَلْبًا، اور گھنے باغات، جو جنگلات جو دیکھتے ہو. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور گھاس. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان. جو گھاس پھوس وغیرہ تم دیکھتے ہو اس میں تمہارے لیے سبزیاں ہیں، اور تمہارے جو مویشی یعنی جو اینیملز ہے، جو کیٹلز ہے، جو اس کے ذریعے سے زندہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، پھر انسان کی پیدائش کے بارے میں کہا کہ تم ذرا سوچو، پھر کہا کہ ہم نے تمہیں گائیڈنس دیا ہے، راستہ بتایا ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ تم مر جاؤ گے، حقیقت بتائی جس کو تم چھپا رہے ہو، اگنور کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو اور اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ نے کہا ہونے والا ہے، تم کو دفن کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اپنے احسانات یاد رکھو، ہم نے کھانے پینے کو تم کو کیسے دیا، تمہارے لیے کیسی سروسز دی، بارش ہے، سبزیاں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جانور ہے، اور بہت سارے پھل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، انسان کا دھیان اس طرف آکرشت کیا. پھر کہا کہ اب اصلی بات یہاں پر آئی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائیں گی. ساقہ قیامت کا نام ہے. بہرا کر دینے والی کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس وقت جو آواز اور ایک چیخ، جو ایک ساؤنڈ آئے گا جس سے انسان بہرا ہو جائے گا، یعنی اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھے گا. مطلب یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ایسی آواز ہوگی جو انسان کو بہرا کر دے، ہر چیز بھلا دے. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یہاں پر جو انداز قرآن نے کہا گیا ہے، جیسے سورہ معارج کے اندر انداز الٹا ہے. پہلے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جو اپنے نزدیک کے لوگ ہیں. سورہ معارج اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے پہلے سب سے قریبی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، بیوی بچوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر سیکوینس الٹا ہے، پہلے انسان کو دھیرے دھیرے یہ بات بتائی کہ چلو یہ بات تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اس بات کو نہیں مان سکتے ہو، پھر اگلی بات، پھر اگلی بات. کیسے؟ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا. مطلب انسان دنیا میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو وہ اپنے بھائی سے دور رہے گا کہ کوئی سے نیکی نہ مانگ لے، کوئی پنین نہ مانگ لے. ہر کوئی اپنے اپنے حساب میں پریشان ہے، یہاں تک کہ انبیاء، جو پروفیٹ، جو نبی ہے، وہ بھی پریشان ہوں گے. تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب میں پریشان. تو بھائی جو اتنا انسان کو محبت کرنے والا ہے نا، وہ اس کو بھی نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ گھڑی اتنی خطرناک ہوں گی. ہر طرف ہولناکی، آگ ہی آگ، سورج نزدیک آ جائے گا، سب کو اپنا حساب دینا ہے. تو کہا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس کا اشارہ اوپر کیا گیا تھا کہ ہر انسان جو حق اس پر دیا گیا ہے اس میں اس نے کمی کی ہے، پورا نہیں کر پایا، ابھی حق ادا نہیں کیا اس نے. اب اس حق ادا کرنے کی بات آ رہی تو سب اپنے بھائی سے بھاگ رہے ہیں. وہ امی وہ ابی، اور آپ اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. ماں باپ سے بھی بہت محبت کرتا ہے انسان بے انتہا، ان کو بھی نہیں پوچھے گا، نہ ماں باپ اس کو پوچھیں گے نہ وہ ماں باپ کو پوچھے گا. ہر کوئی اپنا اپنا کہ بس میں بچ جاؤں، اللہ مجھے اس نرک سے، جہنم سے، اس آگ سے بچا لے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، جس کے ساتھ وہ پوری زندگی گزارتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ان سے بھی دور بھاگے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نفس، ہر انسان، ہر سول اپنے اپنا
پلان اور اپنی اپنی تیاری کر لے اس دن کے آنے سے پہلے جو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ بنا دیں گی، وہ ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائیں گے، کوئی خیال کسی کا نہیں کرے گا، سب اپنا اپنا سوچیں گے۔ تو یہ اس دن کے لیے تیاری پہلے سے بتا دی گئی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، چمکدار، خوش، ہیپی۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے بہت خوش۔ وجوہ، کہا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنتی لوگ ہیں، جس کا قرآن میں دوسرے سوروں میں بھی ڈسکشن آیا ہے کہ جس کا رزلٹ اچھا رہے گا، جس طرح ہم نے پچھلے سورہ انشقاق میں بھی دیکھا تھا کہ جس کا رزلٹ اچھا ہوا، جنت کی خوشخبری جس کو دے دی گئی، خوش اور خرم، ایک دم ہنستا ہوا، لائٹن اس کا فیس، چمکتا ہوا فیس رہے گا، اور اپنی دنیا میں کی گئی محنت، کوشش اور پریشانیوں کو جو اس نے جھیلا، آج وہ اس کا رزلٹ اس کو مل رہا ہے تو وہ خوش ہوگا اور ہنستا ہوا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود، جیسے دھول مٹی کسی کے چہرے پر ہو، تھکان جو ہوتی ہے نا کہ انسان بڑا سفر طے کر کے آتا ہے، دور ٹریول کرتے ہوئے آتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ ایک دم چہرہ اترا ہوا، دھول مٹی گرد و غبار اس کے اوپر ہے اور مایوسی چھائی ہوئی ہے، اس طرح کچھ لوگوں کے چہرے ہوں گے۔ ترہقھا قترہ، ان کو سیاہی ڈھانپی ہوئی ہوں گی، کالے چہرے جس طرح سے ہو جاتے ہیں، پوری رونق اڑ جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، مایوس اور پریشان چہرے ہوں گے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے جو کافر یعنی انکاری اور نافرمان لوگ تھے۔ تو یہ تھا سورہ عبسہ جس کی 42 آیات تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ مختصر سا اس کا پیغام آپ تک پہنچ جائے، اس کے لیے آسان زبان میں، سمپل اور ایزی لینگویج میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو دونوں کو عمل کرنے والا بنائے، یعنی پریکٹسنگ اس پر ہم کریں، یعنی پریکٹس کریں اور ان چیزوں کو دوسروں تک بھی ہم پہنچائے جن تک یہ بات نہیں پہنچی، اس قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، اس میسج کو کامن کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔